نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ چہرہ مدحہ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، کوہنے کی آمد، سیدی مرشدی۔ آپ لوگوں کی اس گاؤں کی پہلی محفل ہے، ایسی بات ہے نہیں، پہلی محفل ہے نہیں آپ لوگوں گاؤں کی۔ شاہ جی کی پتہ نہیں کوئی 100ویں محفل ہوگی، شدیب بھائی کی بھی کوئی کتنی محفلیں، ہر روز ہم بھی ہر روز محفلیں کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کی پہلی محفل ہے۔ آپ لوگوں نے شاہ جی کا استقبال کرنا ہے، مہمانوں کو بتانا ہے کہ مسجد بلال اس مسجد کا نام ہے اور یہ ڈیرہ شامپور ہے، اور آقا جو حضرت بلال کے آقا ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت بلال کی طرح چون کر اپنے آقا کا نام لینا ہے۔ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ چہرہ مدحہ آمد مصطفیٰ۔ شاہ جی کے حکم پہ کلام کے چند اشعار پیش کر کے اپنی حاضری کو مکمل کرنا ہے۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے اور اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے۔ پھر ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور میں کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں کہ چھین لے کوئی ردائیں، چھین لے کوئی ردائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ ایک شعرہ دل کر رہے تھے میں کلام پیر سید نصیر الدین مسیح شاہ صاحب کو بھی پیش کروں کہ اکثر روئے مصطفیٰ سے، اکثر روئے مصطفیٰ سے
فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی جناب میں خوبصورت انداز کے ساتھ پیش فرما رہے تھے ہمارے نہایت ہی واجب احترام بھائی شاہ سید قادری اللہ آپ کی آواز میں آپ کے عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. جہاں سے انہوں نے بات چھوڑی ہے وہاں سے ہی میں ذکر کر کے مختصر حاضری کے لیے اپنے استاد حافظ عرفان حق صاحب کو بلاؤں گا. صرف جہاں سے انہوں نے بات چھوڑی ہے سیدہ پاک کے ذکر سے وہاں سے میں صرف سیدہ پاک کی پاک بارگاہ میں صرف حاضری لگوانے کی غرض سے ایک قطع آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کروں گا. شاید کہتا ہے کہ جو یہ در کی ذکر کر رہے تھے نا کہ جو بھی سیدہ پاک کے در پہ آ کے بیٹھ گیا اسی در کے حوالے سے بڑا خوبصورت قطع ہے کہ جس در پہ ملک آتے رہے بن کے سوالی. شاید ایک تبرک تو وہ ہے جو ہمارے بھائی حضرت علامہ مولانا قاری ذیشان چشتی صاحب اور منتظمین مسجد نے جو تبرک بنایا جو تقسیم بھی ہوگا کچھ نے کھا لیا کچھ نے کھانا ہے. ایک تبرک وہ بھی ہے جس کا میں ابھی ذکر کرنے لگا ہوں کہ جس در پہ ملک آتے رہے بن کے سوالی بخشش تجھے اس در کے تمسک میں ملے گی. بخشش تجھے اس در کے تمسک میں ملے گی جس در پہ ملک بن کے رہے آتے سوالی بخشش تجھے اس در کے تمسک میں ملے گی. آ جاؤ یہ ہے محفل شہزادی جنت. آ جاؤ یہ ہے محفل شہزادی جنت. جنت بھی یہاں آج تبرک میں ملے گی. جنت بھی یہاں آج تبرک میں ملے گی. جنت بھی یہاں آج تبرک میں ملے گی. میرے ساتھ مل کے پڑھے جنت بھی یہاں آج جنت بھی یہاں آج جنت بھی یہاں آج تبرک میں ملے گی. تو آ جاؤ جس نے جنت لینی ہے وہ سیدہ پاک کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. وہ مولا علی شیر خدا کے در پہ آ جاؤ. مولا حسین کے در پہ آ جاؤ. جس کو جنت چاہیے وہ مصطفیٰ کے نوکروں کی صف میں آ جائے. مصطفیٰ کے غلاموں کے غلام بن جاؤ. اللہ تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اب میں نہایت ادب کے ساتھ اپنے بھائی اپنے استاد حافظ عرفان حق صاحب سے میں ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور سرور کونین امام الانبیاء مرکز کل دیدار کل حسن کل معلم کل صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر لگوائیں. حافظ عرفان حق صاحب. صلی اللہ علیہ یا چل حلیمہ ویکھ آئے آمنہ دے گھر جو لال آئے. سب پڑھ لو چل حلیمہ ویکھ آئے آمنہ دے گھر جو لال آئے. نین سونے واللیل زلفاں سونا سج کے کمال آئے. نین سونے واللیل زلفاں سونا سج کے کمال آئے. چل حلیمہ ویکھ آئے آمنہ دے گھر جو لال آئے. جگ دا لاڑا رب دا ڈولا
بشرا دکھا لے آئے ساڈی خاطر او نور ازلی روپ بشرا دکھا لے آئے سونا آیا تے روندے ہنس پہ ماڑے خوش میں یتیم وس پہ سونا آیا تے روندے ہنس پہ ماڑے خوش میں یتیم وس پہ کریے سجدے شکر دے شاکر لج ساڑی او پال آئے کریے سجدے شکر دے شاکر لج ساڑی او پال آئے نین سونے ولد زلفاں سونا سج کے کمال ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ اب میں مائک دعوت خطاب کے لیے قبلہ شاہ جی کے حوالے کرنے سے پہلے ہمارے پیارے بھائی حافظ ذیشان علی چشتی صاحب کی طرف سے جتنے بھی دوست محفل پاک میں تشریف لائے ان کی طرف سے تمام کا شکریہ، بہت ساری دعائیں قبلہ شاہ جی کے لیے، بہت ساری دعائیں، اور جو بھی جہاں جہاں سے تشریف لائے اللہ پاک سب کا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جن دوستوں بھائیوں نے اس محفل پاک کو سجانے کے لیے وقت دیا، مال دیا، مشورہ دیا، جو کچھ بھی دیا، اللہ پاک سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اب میں خطاب کے لیے ملتمس ہوں بڑی ادب کے ساتھ جناب حضرت